بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے لباس میں یا شکل پہ یا کسی انداز میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے چہرے پہ کچھ لگا ہے, کوئی داغ دھبا کہیں لگا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سرگوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا کر اس کو شرمندگی سے بچائیں, وہ کیا کرتے ہیں, ہنسنے لگتے ہیں. جب لوگ آپ پہ ہنسنے لگتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں what's wrong with me, پھر آپ خود اپنی خرابی دیکھتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کے ایپ پر اس پہ ہنسیں, اس کا مذاق اڑائیں, اس پہ طنز کی بارش کریں اور اس شخص کو حقیر سمجھیں. بعض اوقات ہم کسی کے ایپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایپ خود ہمارے اپنے اندر بھی ہوتا ہے, حالانکہ وہی غلطی ہم خود بھی کرتے ہیں. تو جب اصلاح کریں تو ایسا کرتے ہوئے نہ اپنے آپ کو وہ اونچا سمجھے اور نہ دوسرے کو نیچا. اس کا مقصد صرف عیب کی اصلاح ہو, نہ کہ عیب کا اشتہار. یعنی آئینہ ہمارا اشتہار نہیں دیتا, ہم ہی کو دکھا کے اصلاح کا موقع دیتا ہے. ہمیں بھی دوسروں کے عیب بتا کے انہیں مہلت دینی چاہیے کہ وہ اصلاح کر سکیں, نہ کہ اور لوگوں کے بیچ میں جا کر اس کی مشہوری کریں. آئینہ آدمی کے چہرے پر کوئی دھبا بتائے تو آدمی کسی رکاوٹ کے بغیر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے, مگر جب انسان کسی آدمی کو اس کا عیب بتائے تو اکثر وہ اس کو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ جذبہ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کو اس کی غلطی بتائی جائے اور وہ غلطی ماننے کی بجائے اوپر سے مزید اکڑ جائے, ناراض ہو, تعویلیں کرے. آدمی کو چاہیے کہ وہ انسان کی نشاندہی کو بھی اسی طرح خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے جس طرح وہ آئینہ کی نشاندہی کو قبول کرتا ہے. کوئی شخص آئینے کو دیکھ کر اگر اپنی شکل یا لباس یا کوئی چیز پسند نہ آئے تو آئینے کو توڑ نہیں دیتا, بلکہ کیا کرتا ہے, اس کو فوراً مان لیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسی طرح ہمیں اگر ہماری کوئی خامی بتائے, غلطی بتائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, مان لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, اصلاح ہوگی. اور اگر نہیں مانیں گے تو فساد ہوگا, اور وہ گناہ یا غلط کام صرف ہمارے حد تک نہیں رہے گا بلکہ آگے پھیلتا چلا جائے گا. آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چھٹا پارہ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جب کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی برائی ہوتی ہے, تو اس موقع پر اصلاح ضروری ہوتی ہے, لیکن اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے. لیکن اگر کوئی شخص نہ سنے اور اصلاح کرنے والا مظلوم بھی ہو تو پھر اللہ اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے شخص کو سنائے کہ جو اسے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ انسان برائی پر زبان کھولے, کسی کے عیب اچھالے, کسی کو طعنہ دے, کسی سے نفرت کا اظہار کرے, کسی کو گالی گلوچ کرے. یہ بات کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی, مومنانہ اخلاق نہیں ہو سکتی, اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے واللہ لا يحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے, تکبر کرے, اکڑے, فخر کرے, تو یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اللہ تعالیٰ کو خیانت اور گناہ کے کام پسند نہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں جو تکبر کریں. انہ لا يحب المستکبرین, پھولنے والے
اور اپنی تعریف چاہنے والے اور خود اپنے منہ میاں بٹھو بننے والے، اپنی ہی باتیں کیے جانے والے بھی اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ جو کوئی خوشی یا نعمت پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. لہذا ایک تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، ہر اس کام سے، اس بات سے، اس صفت سے بچنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں. دوسری طرف بد زبانی پر آواز اونچی نہیں کرنی، یعنی بد زبانی کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کبھی کوئی ایسی بات کرنی پڑے تو اسے بلند آواز میں نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اسے ظلم سہتے بھی نہیں جانا چاہیے. اس ظلم کے مداوع کے لیے ظلم کی داستان سنانے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ شخص مدد طلب کر کے اپنے اوپر سے ظلم و ستم کو دور کر سکے. لہذا یہاں بہترین اصول بتا دیا گیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بدگوئی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں، بری باتیں کرنا اس کو پسند نہیں. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہو تو ایسا شخص ظلم کی بات بس اتنی ہی سنا سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا. اس کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مبالغہ آرائی کرے اور جھوٹ موٹ کی بات بنا کے سنائے اور اس طرح دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرے. کیونکہ اگر فریقین میں سے کسی نے بھی غلط بیانی کی، بد زبانی کی، تو اللہ ان کی بات سنتا ہے اور ان کے دلوں کا حال جانتا ہے اور ان کے اعمال سے بھی خوب باخبر ہے. اس لیے انسان کو ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یہی تقویٰ ہے جو انسان کو اس کی حد پر رکھتا ہے، انسان کو وہی کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کے دل کی آواز، اس کے ضمیر کی آواز کہ جو واقعی اس کو زیب دیتا ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. مظلوم ہونے کی صورت میں بھی اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی پھر بھی دوسرے کے ساتھ اچھا کرو یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی اعلیٰ اخلاق کیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. اجازت ہے کہ برائی کی شکایت کی جائے، ظلم کی شکایت، لیکن احسن طریقہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیونکہ اگر انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہوگا برائی کو دور کرنے کا. قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلے طریقے سے دور کرو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو چکی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست. تو بات یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کے ساتھ برائی کے بدلے میں برائی کرتا ہے تو برائی تو کبھی کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد تعلقات عام طور پر اچھے نہیں ہوتے. خصوصی طور پر جو لوگ مل جل کر رہتے ہوں، قریبی رشتے ہوں، وہاں تو انسان کو ایک دن میں دوسرے کو 70 بار معاف کرنا چاہیے اور 70 بار درگزر کرنا چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار. کیونکہ اسی خادم سے تمہیں روزانہ کام لینا ہے، اور اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. پھر کون مشکل میں ہوگا؟ تم خود ہی ہوگے. سمجھانا، نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دوسرے کو آئینہ دکھا کر اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کیا جائے، درگزر کا رویہ اختیار کیا جائے، تو یہ کہیں زیادہ مؤثر چیز ہے. اس سے مطلب حاصل ہو جائے گا، ظلم دور ہو جائے گا، برائی دور ہو جائے گی، فضا اچھی ہو جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی تو یہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. وہ قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کرتا ہے، لہذا تمہیں بھی دوسروں کو معاف کرتے جانا چاہیے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔